الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الحمدللہ گزشتہ شب تراویح کے اندر چھٹا پارہ تلاوت کیا گیا. سورۃ نساء کا آخری حصہ ہے. اس سپارے کی ابتدا ایک اجازت کے مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملے میں اجازت کے عنوان سے ہے. دین اسلام کسی کی برائی کو اچھالنے کو سخت ناپسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی پردہ پوشی فرماتے ہیں جو لوگوں کی عیبوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی ایک صفت ستار العیوب بھی ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ پوشی فرماتا ہے، اور پھر مخلوق میں بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ پوشی کرتے ہیں. لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا یہ ایک ناپسندیدہ ترین عمل ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سخت ناپسند فرمایا. بزرگ فرماتے ہیں جو آدمی تذلیل کے لیے، کسی کی رسوائی کے لیے، کسی کی عیب کو لوگوں میں پھیلاتا ہے تاکہ اس کی تذلیل ہو، اس کی تحقیر ہو، تو انتقاماً اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس آدمی کو موت نہیں دیتے جب تک اس کام میں وہ خود ملوث نہ ہو یا اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو اس میں ملوث ہوتا ہوا نہ دیکھے. یہ ایک سخت ترین وعید ہے. کسی کی تذلیل پر خوش ہونا اور اس کی رسوائی کا سبب بننا یہ ایک ایسا لازمی قرض بن جاتا ہے جو انسان اپنی ذات سے یا اپنی اولاد کے ذریعے سے اسے وہ بہرحال قرض اتارنا پڑتا ہے. تو اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے. لیکن ایک معاملے میں اجازت دی ہے. ایک ہے کسی کی تذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا، اور ایک چیز ہے کسی کا شکوہ کرنا. تو شکوہ کرنے کی اجازت دی ہے. تحقیر سے بھی روکا ہے، تذلیل سے بھی روکا ہے، اور اس ضمن میں غیبت بھی آ جاتی ہے. اور غیبت کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ غیبت کو زنا سے بھی زیادہ سخت کہا گیا ہے. الغیبت اشد من الزنا. لیکن شکوہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. تو فرق یہ ہے
کہ کوئی آدمی جس کے کاروباری لین دین میں یا اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ خراب ہیں، تاکہ اس کی اس برائی سے دوسرے لوگ بچ جائیں، اس کی اس شرارتوں سے دوسرے لوگ باخبر ہو جائیں، اس خیال سے لوگوں کو اس کی حقیقت بتلاتا ہے، تو پھر یہ آدمی غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ تو لوگوں کو نقصان سے بچانا، چونکہ یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نقصان سے محفوظ رکھو، تو کسی کی شرارتوں سے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ ہمارے پاس مشورے کے لیے لوگ آتے ہیں، دوست ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں رشتے کے متعلق، کسی خاندان میں وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اگر جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ اس خاندان کی کچھ خامیوں کو جانتا ہے، کچھ برائیوں پر واقف ہے، نہ وہ بہتان ہیں نہ وہ غلط ہیں، وہ خرابیاں اس خاندان میں پائی جاتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ یہ اپنے بھائی کو بہتر مشورہ دے اور ان برائیوں پر اسے مطلع کرے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے حق ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد منافقین کی مذمت اور یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے۔ اس لیے کہ بدعقیدگی میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ ان جرائم میں ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمان پر اٹھا لیا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود اور نصارہ دو فکری غلطیوں کا شکار ہو گئے۔ یہودی ان کو نبی ماننے سے انکار کرتے رہے، بلکہ باقاعدہ ان پر بہتان، حضرت بی بی مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان بھی لگائے، انہوں نے سرے سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ان کی فکری غلطی تھی۔ اور دوسرا، نصارہ جو ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنے عقیدے کے اندر اس قدر غلو کر دیا کہ وہ نبی سے بڑھ کر سیدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے لگے۔ اور ایک گروہ جو عقیدہ تثلیث کا قائل ہے، یعنی ان عیسائیوں کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، ایک وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو حضرت بی بی مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کو، تینوں کے مجموعے کو خدا مانتے ہیں۔ ایک ہی تین ہے، تین ہی ایک ہے، ان کا ایک عقیدہ تثلیث ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں، اس سورت کے آخر میں، جب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور عبودیت میں، ان کی عبودیت کا تذکرہ ہے کہ وہ پھر سمجھایا گیا کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں اپنی عزت محسوس کرتے ہیں، پھر تم کون ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے والے؟ پھر آخر میں قریبی ورثاء کے حقوق کا بھی دوبارہ سے اس کا اعادہ کیا گیا، یعنی عورتوں کے معاملے میں رعایت اور قریبی ورثاء کے حقوق کا خیال۔ اس صورت کے آخر میں پھر اس مضمون کو دوبارہ دہرایا گیا۔ اس کے بعد سورۃ مائدہ ہے۔ سورۃ مائدہ یہ بھی مدنی سورت ہے۔
اور اس کی 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ میدہ اس کا لغوی معنی ہے دسترخوان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک واقعہ دسترخوان کے حوالے سے مذکور ہے کہ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا پکایا ایک کھانا آسمان سے اتاریں، تو انہوں نے دعا کی تو ایک سجا سجایا دسترخوان ان کے لیے اتارا گیا۔ تو اس کا یہ واقعہ چونکہ اس کے اندر مذکور ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورت میدہ کہا گیا ہے۔ یہ سورت بھی چونکہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے یہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورتوں میں سے ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ نزول کے اعتبار سے سورت میدہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے۔ اس میں حلال و حرام کے متعدد احکامات بھی ہیں اور 3 مشہور قصے اس سورت کے اندر مذکور ہیں، اور اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے جس میں تکمیل دین کا اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جسے سن کر ایک یہودی نے کہا حضرت عمر سے کہ اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید کہتے۔ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں، اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کی شام اور جمعہ کا دن تھا، اور اس دن ہمارے لیے تو 2 عیدیں تھیں، یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہماری 2 عیدیں تھیں۔ یعنی اتنی عظمت بھری آیت ہے یہ۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے وہ ملکی یا قومی نبی تھے، ان کو کسی علاقے کے ساتھ خاص کیا گیا تھا، اور جتنے بھی احکامات اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے ذریعے نازل فرمائے، ان سارے انبیاء کے احکامات ملا کر ان کا جو تتمہ ہے اور جو تکمیل ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکمل ہوئی۔ یوں سمجھیے جب کوئی آدمی کسی فیلڈ میں تعلیم میں حصہ اپنا داخلہ لیتا ہے تو درجہ بندی کی جاتی ہے، یہ درجہ اولا ہے، یہ درجہ ہے ثانیہ ہے، یہ درجہ ثالثہ ہے، یہ درجہ رابعہ ہے، یہ درجہ، حالانکہ اس میں ان ساری درجات کے اندر بنیادی باتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن تکمیل جو ہے وہ پھر آخری درجے کو حاصل ہے جسے ہم عالمیہ کہتے ہیں، یعنی ڈگری، گریجویشن کی ڈگری جو ہے وہ عالمیہ کے بعد ملتی ہے۔ یہ دین کے جتنے بھی اپنا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، یوں سمجھیے وہ سارے درجے تھے، دین کی وہاں بھی باتیں موجود تھیں، بنیادی چیزیں وہاں موجود تھیں، لیکن ڈگری اور جو تتمہ ہے، تو جو تکمیل ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اس سورت کا جو حصہ چھٹے پارے میں ہے، یعنی سورت مائدہ کا، اس میں جو اہم مضامین ہیں ان میں عہد اور عقد، یعنی اس سورت کی ابتدا اہل ایمان کو ہر جائز عہد کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی تم اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ یہ اہل ایمان کی نمایاں خوبیوں میں سے یا
یا یوں کہیں نمایاں صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ وعدوں کو پورا کرنا یہ اہل ایمان کی نمایاں اور بنیادی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مومن کے اندر ممکن ہے کہ دوسری برائیاں موجود ہوں، ممکن ہے کہ اس سے کبھی گناہ صادر ہو جائے، لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور مومن کبھی وعدہ نہیں توڑتا۔ یہ مومن کی بنیادی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا اور مومن جھوٹ نہیں بولتا، اور یہ عہد اور معاہدہ انسان کا انسان کے ساتھ ہو یا انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہو۔ یعنی یہ آیت ان احکام کو بھی شامل ہے جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، بیع و شراء کی شکل میں، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اجارے کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، اس قسم کے جتنے بھی عقود ہیں، اس میں بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقود کو اور عہود کو کتنی اہمیت دی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی حرمت کا اعلان کیا گیا، اور جن کو زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام نے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو، کھانے والی جو چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ ماہرین جو ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے ان چیزوں کا اس کی نفسیات پر اثر ہوتا ہے۔ ہم روزمرہ میں جو چیزیں کھاتے ہیں ہماری نفسیات پر ان چیزوں کا واضح اثر نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو کھانے کا حکم فرمایا، جتنے بھی ہم ذبیحے کھاتے ہیں، آپ دیکھیں اگر ان کی جسامت کو دیکھا جائے، ان کی ایک طائرانہ ان پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں خاص فرق نہ لگے۔ یعنی اندھیرے میں اگر ایک جگہ پہ بکری کھڑی کر دی جائے اور ساتھ میں کتا کھڑا کر دیا جائے تو ممکن ہے جسامت کو دیکھ کر، ان کے خد و خال کو دیکھ کر ہمیں واضح فرق نہ لگے، جسامت بھی ایک جیسی، شکل و صورت بھی ملتی جلتی، تو پھر اللہ نے کتا حرام قرار دیا اور بکری کو حلال قرار دیا۔ یہ جتنے بھی جانور ہمارے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں، ان کے پیچھے جو حکمتیں چھپی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو بھی انسان اپنی چیزیں روزمرہ کھاتا ہے ان چیزوں کے اثرات انسان کی نفسیات پر پڑتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس چیز کو کھانے کا حکم دیا جو فطرتاً شریف ہیں، جن کی فطرت میں نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، یہ وہ جانور ہیں جن کی فطرت میں درندگی نہیں ہوتی، یہ خونخوار نہیں ہوتے، تو ان ساری چیزوں کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف کتا ہے، بھیڑیا ہے، جتنے بھی دوسرے درندے ہیں، سور ہے، ان ساری چیزوں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں جن معاشروں کے اندر یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں اور جن معاشروں میں یہ چیزیں نہیں کھائی جاتی، ان کی دونوں کے فطرتوں میں واضح فرق ہوتا ہے۔ محققین لکھتے ہیں کہ جن معاشروں میں کتا کھایا جاتا ہے ان لوگوں کے اندر جو بھونکنے کی عادت ہے، چونکہ کتے کے اندر موجود ہے، تو یہ فطرت، یہ عادت بھی ان لوگوں میں بھی آ جاتی ہے
یہ ضروری نہیں کہ وہ اسی کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیں، بلکہ جس طرح کتے کی عادت ہوتی ہے ہر آنے جانے والے پر لپکتا ہے اور بھونکتا ہے، تو پھر وہ ان لوگوں کی بھی فطرت بن جاتی ہے، وہ ہر آنے جانے والے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کی طرف لپکتے ہیں۔ اور جتنے بھی دوسرے درندے ہیں، اور ان میں ایک اہم بات یہ بھی لکھی کہ سور پوری جانوروں میں ایک ایسا غلیظ جانور ہے، ایسا دیوس جانور ہے جو مادہ کی ساتھ شراکت کو پسند کرتا ہے، اور ایک ایک مادہ کئی کے سوروں کے لیے کافی ہوتی ہے، تو ایک دیوسیت اس کے اندر ہے۔ اور جن معاشروں کے اندر یہ سور کھایا جاتا ہے تو پھر ان معاشروں کے اندر بھی ان لوگوں کی نفسیات ایسی بن جاتی ہیں۔ تو چیزوں کے کھانے کے بھی ہمارے نفسیات پر اثرات پڑتے ہیں۔ بہرحال اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ تفصیل کے ساتھ ان ساری چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا جن کو زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ حرام چیزیں اس میں صحت کا بھی نقصان ہے، نظر و فکر کا بھی نقصان ہے، اور دین اور اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ حرام چیزیں ہر مردار کو اللہ نے حرام قرار دیا، بہنے والے خون کو اللہ نے حرام قرار دیا، خنزیر کے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور وہ جانور جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ حلال جانور ہو اگر اسے بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو اس کے اندر بھی وہ سارے اثرات جو حرام کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور بھی اللہ نے اسے بھی حرام قرار دیا ہے۔ لیکن پھر ایک اجازت ایسی بھی دی ہے، چونکہ اسلام نے پہلے ایک اعلان کر دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر جو ہے اس کی برداشت سے بڑھ کر ہم بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو پھر ایک اجازت یہاں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی کہ اضطراری حالت میں کہ کوئی آدمی ایسی جگہ پھنسا ہوا ہے، سفر میں کہیں گم ہو گیا ہے، جنگل میں ہے، اب اس کے پاس کھانے کی سوائے اس چیز کے اس کے سامنے مردار ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس مردار کو کھا سکتا ہے، لیکن اضطراری حالت میں۔ ان چیزوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی پاک چیزیں ہیں ان کو حلال کرا دیا ہے۔ دین اسلام پر چلنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کے اندر جو چیزیں انسان کی طبیعت چاہتی ہے، فطرت چاہتی ہے، اللہ نے ان ساری چیزوں پر کبھی پابندی نہیں لگائی۔ کچھ اصول وضع کر دیے ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سارے جذبات کو ختم کرنے کا کہہ دیا ہو۔ انسان کے اندر جتنی بھی قوتیں اللہ نے عطا کی ہیں، قوت عقلیہ ہو، قوت شہوانیہ ہو یا قوت غضبیہ ہو، اب کوئی آدمی ان قوتوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو قوت ہمیں عطا کی ہے قوت شہوانیہ، کوئی آدمی قوت شہوانیہ ختم کر دے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ قوت شہوانیہ ہم ختم نہیں کر سکتے۔ قوت عقلیہ دی ہے، کوئی آدمی قوت عقلیہ ختم کر دے، لکیر کا فقیر بن کے زندگی گزارے، یہ اسلام اسے بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے قوت غضبیہ یہ بھی ختم نہیں کی جا سکتی کہ کسی انسان کے فطرت سے غصے کو نکال دیا جائے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ فطرتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے متعین کر دیے ہیں کہ تم نے یہ قوت شہوانیہ کہاں خرچ کرنی ہے، اس کا راستہ کون سا ہے، قوت عقلیہ کہاں خرچ کرنی ہے، یہ عقل آپ نے کہاں استعمال کرنی ہے، وہ راستہ متعین کر دیا ہے۔ یا قوت غضبیہ یہ تم نے کہاں خرچ کرنی ہے، اس کا راستہ اللہ نے متعین کر دیا ہے۔
اس کے بعد حلال و حرام کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل و انعام اور احسان کا ذکر کیا، اور یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ وضو کی آیت جیسے وضو کے فرائض ثابت ہوتے ہیں، یہ مشہور آیت ہے ہماری فقہ کے اندر جو وضو کے فرائض پر دلالت کرتی ہے، اور اس سے پھر سارے وضو کے مسائل مجتہدین نکالتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک نقطہ قابل غور ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حرام چیزوں سے روکا ہے، پھر اس کے بعد وضو کا حکم فرمایا ہے، یعنی پہلے انسان اپنے من کو پاک کرے، پھر اس کے بعد اپنی ظاہری پاکیزگی اختیار کرے، اور من پاک ہوتا ہے حلال کھانے سے، حرام خوری سے کبھی من پاک نہیں ہوتا۔ تو ان آیات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے وہ آپ دیکھتے جائیں گے، قرآن پاک کا جو حسین اسلوب ہے وہ اتنا حسین ہے کہ آیات کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے اس ترتیب کو دیکھ کر انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہے، یعنی من کی پاکیزگی پہلے نمبر پر ہے، پھر اس کے بعد تن کی پاکیزگی کا عمل ہے۔ تن کی پاکیزگی وضو کے ذریعے، انسان کا جب تن ناپاک ہوتا ہے اس کی کئی شکلیں ہیں، نجاست اس کے بدن پر لگ جائے، گندگی لگ جائے، بے وضو ہو جائے، یا اس کو غسل کی ضرورت پڑ جائے۔ تین قسم کی جو ناپاکیاں ہیں، تین قسم کے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ پہلی نجاست جو آپ کے بدن پر لگی ہے، آپ اس کو پانی سے دھو ڈالیں، اس کا اثر باقی نہیں رہا تو پھر آپ کے کپڑے پاک ہو گئے، بے وضو ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد وضو کا ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا ہے، غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، غسل کا طریقہ بتایا ہے۔ لیکن پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من کی پاکیزگی کو رکھا ہے، تن کی پاکیزگی کا نمبر دوسرے نمبر پر ہے۔ اس پارے کے 7ویں رکوع کے اندر یہود کی بزدلی، ان کے فتنہ و فساد، سرکشی اور تکبر کا بیان ہے۔ ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں سے روکیں، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ نصارہ انہوں نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو ہمیشہ توڑا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا ان کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈال دی ہے۔ پھر ان کے 8ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کی یاد دہانی کرائی کہ اللہ نے تم پر کیسے کیسے احسانات فرمائے۔ یہودی ایک ایسی قوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو قوم یہودی کہلاتی ہے، قرآن پاک میں اس قوم کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے۔ یہ اس وقت کی نبی کی لاڈلی قوم بھی ہے، لیکن ان کی شرارتیں اور ان کی عقیدگیاں، دھوکے بازیاں، انبیاء کرام کی گستاخیاں، کن کن قسم کے یہ مطالبات اپنے انبیاء سے کرتے رہے، وہ سارا تذکرے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دیکھیں فرعون کی چکی میں، کہ ظلم کی چکی میں پستی ہوئی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچا کر اور اس کی غلامی سے نکال کر ایک آزاد قوم کی حیثیت سے وہاں سے ان کو بحفاظت نکالنے میں جب کامیاب ہو گئے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسے گرویدہ ہو جاتے، ان کے پاؤں دھو کے پیتے،
لیکن یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے۔ کبھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہ زمینی کھانا نہیں کھانا چاہتے، ہمارے لیے آسمان سے پکا ہوا کھانا نازل ہو، من و سلوہ نازل ہو۔ اب ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح شام آسمان سے پکے ہوئے کھانوں کا بھی انتظام کر دیا۔ اب ایک ایسی قوم جس کے دسترخوان صبح بھی شام کو بھی آسمانی کھانوں سے سجائے جاتے ہوں، اب وہ ہونا یہ چاہیے تھا، وہ شکر گزار ہوتی، چونکہ یہ ایک بڑی سب سے جو انسان کی بڑی فکر ہے، ان میں سب سے بڑی فکر یہی ہے، کھانے پینے کی فکر ہے، روزی روٹی کی فکر ہے۔ اس فکر سے اللہ نے انہیں آزاد کر دیا کہ آسمان سے پکے ہوئے کھانے صبح اور شام آنے لگے۔ لیکن وہ ناشکری قوم، انہوں نے اس کے بعد دوبارہ مطالبہ کر دیا کہ ہمیں اب یہ پکے ہوئے کھانے اچھے نہیں لگتے، ہمارے لیے اس زمین میں کاشتکاری کا انتظام کیا جائے، ہم یہ نہیں کھاتے، اب ہم یہ کھا کر تھک گئے ہیں۔ اور کبھی جانے کے لیے ضد کرتے۔ ایک جنگ کے موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے جانا چاہتے تھے تو یہودیوں نے واضح کہہ دیا، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 40 سال ایسے صحرا میں ان کو بھٹکایا کہ 40 سال اسی صحرا میں وہ بھٹکتے رہے۔ پھر حابیل اور قابیل کا قصہ بھی نام رکوع کے اندر بیان کیا گیا کہ کس طرح حابیل نے حسد کی بنیاد پر، قابیل نے حسد کی بنیاد پر حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر کیا جانے والا سب سے پہلا قتل تھا، اور اس قتل کی جو بنیادی وجہ ہے وہ حسد تھا۔ یہ حسد ام الامراض ہے، یہ تمام دیگر بیماریوں کی بنیادی بیماری جو ہے وہ حسد ہے۔ جب حسد پیدا ہوتا ہے، یہ کوئی عام بیماری نہیں، یہ اللہ کی اس تقسیم پر، یعنی کہ یہ آدمی ڈائریکٹ اللہ پر ناراض ہوتا ہے، اس کا تقدیر کے اس فیصلے پر اظہار ناراضگی ہوتا ہے جو حسد کی شکل میں یہ زہر کرتا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل کیا جانے والا قتل وہ حسد کی بنیاد پر تھا۔ قابیل کو حابیل پر حسد ہوا، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی مسترد کی گئی، تو بجائے اس کے وہ اپنی کمی اور کوتاہیوں پر شرمندہ ہوتا اور اللہ سے رجوع کرتا، معافی مانگتا، الٹا وہ حسد کرنے لگا، اور حسد کی بنیاد پر اس نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوں گے، قاتل پر جس طرح اس کا الزام ہے، اسی طرح کا گناہ پہلے قتل کرنے والے پر بھی ہوگا، کیونکہ یہ روایت، یہ سلسلہ اسی نے شروع کیا تھا، اور چونکہ یہ پہلا قتل تھا، جب اس کے ہاتھوں قتل ہوا پھر وہ پریشان تھا کہ اب میں اس لاش کا کیا کرنا ہے میں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بطور نمونے کے 2 کوے جو آپس میں لڑتے ہوئے، ایک کوا مرا، پھر دوسرے کوے نے زمین میں کھدائی کر کے اس کو وہاں دفن کر دیا۔ اس کے بعد قابیل نے بھی حضرت حابیل کو زمین کے اندر دفن کیا۔ اسی قصے کی مناسبت سے پھر ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین پر فساد پھیلانے والوں کی سزا کو بیان کیا گیا ہے، یعنی جو فساد کرنے والے ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں، سولی پر لٹکایا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹے جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلامی جو حدود اور قصاص کا نظام ہے، یہ اس قدر دلوں میں دہشت پیدا کرتا ہے کہ انسان اس سزا کے خوف سے بھی
اس سزا کا تصور کرے اور اسے یقین ہو کہ اگر غلطی ہو گئی تو پھر مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی وڈیرا، کوئی سردار، کوئی پیسہ، کوئی وکیل مجھے سزا سے نہیں بچا سکتا، تو پھر دنیا میں جرائم کی شرح 99% تک آپ ختم کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے علاقوں میں بعض نوجوان جو بگڑے ہوئے نوجوان سمجھے جاتے تھے، چوریاں کرتے تھے، جوئے کھیلتے تھے، شرابیں پیتے تھے۔ بعض ایک آدمیوں کو میں ایسا جانتا ہوں جو ڈاکو قسم کے تھے، جنہوں نے اپنے علاقے میں چوریاں، موٹر سائیکل چوری کرنا، لوگوں کے پیٹر چوری کرنا، یہ ان کی معمولات زندگی میں سے تھا۔ تنگ آ کر اس دوران کئی دفعہ سزائیں بھی ہوئیں، ان کو پابند سلاسل بھی کیا گیا، کئی سالوں تک وہ جیل میں بھی رہے، لیکن کسی طریقے سے وہ لوگ ویزا لے کر سعودی عرب چلے گئے۔ اب جن کا شب و روز نشے کے علاوہ گزرتا نہیں تھا، انہیں نیند نہیں آتی تھی جب تک وہ شراب نہ پئیں، انہیں نیند نہیں آتی تھی جب تک وہ جوا نہ کھیلیں، کسی کی جیب کو صاف نہ کریں، وہ لوگ وہاں لکیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں ہماری سزائیں انہیں سیدھا نہیں کر سکیں، ہمارا لان تان انہیں سیدھا نہیں کر سکا، ہمارے ملک کے اندر جو قانون بنے ہوئے ہیں، ہماری عدالتیں انہیں سیدھا نہیں کر سکیں، وہ پھر وہاں جاتے ہی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں تو انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، انہوں نے کبھی چوری نہیں کی، سال ہا سال رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں وہ سارے سینٹر جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں کسی کو نشے کو چھڑوانے کے لیے، وہ بھی عاجز آ جاتے ہیں، لیکن سعودی عرب کا وہ چکر ان کو وہ سارے نشے چھڑوا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں قانون کا ایسا سخت نظام موجود ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر یہاں ہماری گرفت ہوئی تو پھر ہمیں سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا، ہاتھ کاٹے جائیں گے، کوڑے لگیں گے۔ یہ تصور ان کو یہ سارے جرائم سے روکے رکھتا ہے، لیکن چونکہ یہاں انہیں پتہ ہے میں نے چوری کی ہے، میری ساری قوم مل کر مجھے چھڑا لے گی، میرے علاقے کا وڈیرا جس کو میری قوم ووٹ دیتی ہے وہ میرے ساتھ ہوگا اور مجھے چھڑائے گا۔ اور ہم نے پچھلے کئی سالوں میں ایسے چند واقعات ہم نے دیکھے ہیں اور ایسے فیصلوں میں شریک ہوئے ہیں جو واضح طور پر ایک آدمی نے کسی آدمی کا موٹر سائیکل چھینا، پھر پکڑا گیا، مقدمہ بنا، جیل پہنچا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے ورثاء نے پورے علاقے کے وڈیروں کو، سرداروں کو ساتھ ملا کر اس خاندان جس کی چوری کی گئی تھی اس پر دباؤ ڈالا گیا کہ صلح کیجیے۔ پھر بالآخر انجام کار صلح ہوئی اور پھر وہ باعزت بری ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں جرائم کی شرح کو مزید بڑھا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد منافقین کا کفر، اس کو بیان کیا، یہود کے جھوٹ کو بیان کیا، نصارہ کی گمراہی کو بیان کیا، پھر قرآن کا تذکرہ، تورات اور انجیل کے ذکر کر کے اس کے بعد قرآن کا تذکرہ موجود ہے جو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے اور یہی کتابوں کا محافظ بھی ہے۔ جس طرح ہم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح ہم سابقہ کتب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جتنی بھی سابقہ کتب سابقہ انبیاء پر ہیں، ان سب پر ایمان لانے کے بعد ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو سابقہ تمام انبیاء کا اقرار کرتی ہے،
ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی ماننے والے ہیں، تمام انبیاء کو ماننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا۔ یہاں ایک اور وجہ بیان کی گئی۔ کل کی درس کے اندر یہودیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ جو قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا تھا، وہاں 4 وجہیں ذکر کی گئی تھی، جن کا لب لباب یہ تھا، یہ تمہاری کبھی خیر خواہی نہیں چاہ سکتے، یہ دل سے تم پر حسد کرتے ہیں اور دل سے ہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تمہاری تذلیل ہو اور تم زمانے میں ناکام زندگی گزارو۔ یہاں ایک اور وجہ بیان کی گئی کہ یہ اگرچہ ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے ہیں یہود اور نصارہ، لیکن تمہارے خلاف یہ آپس میں گہرے دوست ہیں، یہ کبھی تمہارے ساتھ تمہارے سچے دوست نہیں بن سکتے۔ اور آخر میں دین حق میں ناحق غلو کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ یہودیوں پر اللہ کی لعنت کا سبب یہی تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کر جاتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں پر منع نہیں کرتے تھے۔ البتہ جو واقعی حقیقی نصارہ ہیں، آج بھی اگر ایسے حقیقی نصارہ موجود ہیں جو بالکل غیر جانبدار ہو کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ان کے سامنے اسلام کی حقانیت واضح ہوتی ہے تو ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ ابھی کل ہی میں نے ایک ویڈیو پیغام سنا شہزادہ چارلس کا، برطانیہ کے شہزادہ چارلس، اس کا ایک ویڈیو پیغام ہے، اور ویڈیو پیغام دیتے وقت اس کی آنکھوں کی نمی کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جس طرح اس نے اسلام کے حالیہ دنوں میں اسلام کا جو اس نے چہرہ دیکھا ہے، اس نے پوری دنیا کو متوجہ کیا ہے کہ مسلمان ڈاکٹروں نے جس طرح اپنے آپ کو وہاں پیش کیا خدمت کے لیے، فرنٹ لائن پر اپنے آپ کو پیش کر کے اس کرونا وائرس کے خلاف وہ لڑے ہیں۔ شہزادہ چارلس ان کی اس خدمت کو بیان کرتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ پوری امت مسلمہ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ مسلمان کا یہی چہرہ اگر واضح ہو جائے، نفرت کے مقابلے میں اگر ہم محبت بانٹنا شروع کر دیں، ظلم کے مقابلے میں ظلم نہیں، ظلم کے مقابلے میں محبت، نفرت کے مقابلے میں محبت، اگر یہ بانٹنا شروع کر دیں تو پھر وہ دن دور نہیں ہیں کہ یہ عالم کفر عالم اسلام میں بدل سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے قریب انڈیا میں اس کرونا وائرس سے پہلے پورے مسلمانوں کے خلاف ایک پورے ملک کے اندر ایک افراتفری مچی ہوئی تھی، اور جب یہ کرونا وائرس آتا ہے تو ابتدا میں الزامات بھی لگانے شروع ہو گئے کہ یہ سارا کرونا وائرس ایک تبلیغی جماعت کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ لیکن ابھی چند دنوں، ہفتے 2 ہفتے سے انہی جماعت کے ساتھیوں نے جس قدر وہاں فلاحی کاموں میں حصہ لیا، اپنا خون بھی پیش کیا، اپنی مال و دولت لوٹائی، لوگوں کے گھروں تک جب راشن پہنچایا، ان کی خدمت کی، آج وہی مودی سرکار، وہی وزراء اور ان کے تنظیمیں، ہندو تنظیمیں آج ساری کی ساری یک زبان ہو کر پھر تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے
اسی چہرے کا انتظار تھا۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ مسلمان اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا حقیقی چہرہ پیش کریں۔ وہاں کے جو پادری ہیں وہ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اذانیں دیں، کہ تمہارے نبی نے ایسے مواقع پر اذانیں دینے کا حکم دیا ہے۔ تو مسلمان کا جو کردار ہے یہ ایسا مضبوط واعظ ہے کہ جہاں دنیا کی ساری دلیلیں اس کے سامنے عاجز آ جاتی ہیں، اگر کردار بول پڑے تو پھر اس زبان کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر کردار بولتا ہے۔ اور الحمدللہ مغربی ممالک میں اس وقت مسلمانوں کا کردار بول رہا ہے، وہ چاہے وہاں کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، وہ جس طرح وہ خدمت کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر کی شکل میں ہیں یا عام سویلین کسی بھی شکل میں ہیں، ان کی خدمات ایسی لاجواب اور بے مثال ہیں کہ آج عالم کفر یہ کہنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ مسلمان نے جو خدمت کی ہے، جو یہ اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر رہے ہیں، اس کا ہم احسان نہیں اتار سکتے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی صاحب کردار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔